تصور اسلام جو ہے وہ 4 بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور انسان جو ہے وہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھی دیا ہے، قانون بھی عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا بھی ہے نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آیا کرے گی تو تم اس کی پیروی کرو گے، اور جو اس کی پیروی کرے گا قیامت والے دن اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز یہ آتی ہے کہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی شکل میں مہیا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ اور چوتھی چیز جو آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف ایکشن اور فریڈم آف چوائس بھی دے دی ہوئی ہے۔ انسان کوئی مجبور محض چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو امتحان بھی تو اسی چیز کا نام ہے نا، کہ 2 چیزیں انسان کے سامنے رکھ دی جائیں کہ بھی یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر اس کو آزادی دے دی جائے کہ وہ کس چیز کو چنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ دین اسلام کی شکل میں تمام رہنمائی کر دی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آیا اس کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہ جو چاہے ایمان لے کر آئے اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کا انکار کر دے۔ تو یہ 4 تصور اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ایک کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، دوسرا انسان جو ہے وہ امتحان کے طور پر یہاں ہے اور اللہ کا نائب ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا قانون بھی دے دیا ہے اسلام کی شکل میں، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم بھی دے دی ہے، فریڈم آف چوائس بھی دے دی ہے، اور فریڈم آف ایکشن بھی دیتی ہے کہ چاہے وہ اس کی طرف آئے یا نہ۔ جب ہم انسان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو 2 چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی کہ 2 چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے انسان کو مختلف طرح کے مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے اس نے اپنی تمام فزیکل نیڈز کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس کو کچھ اصول و ضوابط چاہیے ہوتے ہیں، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے ہوتا ہے، کوئی کوڈ آف لائف چاہیے ہوتا ہے، جس کے مطابق وہ معاشرے میں بیہیو کرتا ہے، جس کے مطابق وہ اپنے نظریات پیدا کرتا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ اپنے عقائد جو ہے اپنے بلیف ان کو وہ سیٹل کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، ایک مادی وسائل اور دوسرا اصول و ضوابط۔ جب ہم غور کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دونوں چیزیں انسان کو عطا کر دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مادی وسائل کے حوالے سے۔ یہاں تو سب سے پہلے میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کچھ یوں ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند جو ہے وہ مسخر کر دیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور تمہارے لیے دن اور رات کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر ہم اپنے مادی وسائل کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگا دی ہیں۔ جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین سے پھل اور سبزیاں اگتے ہیں، اور اس کے علاوہ زمین کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی معدنیات، طرح طرح کے میٹلز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بڑا کچھ جو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور زندگی کی بقا کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورج کی روشنی ہے جسے ہم طرح طرح کی حرارت لیتے ہیں اور روشنی لیتے ہیں، ہوا ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، اور آکسیجن جو کہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو ایک نیسیسری پارٹ ہے جس کے بغیر ہم زندہ بالکل نہیں رہ سکتے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے لیے جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہوئی ہیں۔ مادی وسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے اوپر جب ہم چوپایوں کو دیکھتے ہیں، ان جانوروں کو بھی ہم اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جانوروں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ مادی وسائل ہے جو اللہ ہی نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ اب دوسری چیز آتی ہے، وہ ہے کوڈ آف کنڈکٹ۔ یہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور یہ وہ کوڈ آف لائف ہے جس کے اوپر انسان کی مانوی زندگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مطلب انسان کی جو روحانی زندگی ہے، انسان کی جو سماجی زندگی ہے، انسان کی جو معاشی زندگی ہے،
معاشرتی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، ہماری اخلاقیات آ جاتی ہیں۔ یہ بھی چیزیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جو انسان کے رویوں کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے انسان پر، کہ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ رہنمائی کی ہے۔ اور وہ رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنے انبیاء کے ذریعے کی ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے کی ہے، ان کو مبعوث فرما کر، ان پر تعلیمات اتار کر، ان پر صحیفے اور کتابیں اتار کر، کہ جو ہمیں ایک جامع نظام زندگی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو نظام حیات دیا ہے وہ ایک ہی دیا تھا، اور اسی نظام حیات کو اسلام کہتے ہیں۔ اسی نظام حیات کا نام اسلام ہے۔ یہی وہ اسلام ہے، یہی وہ نظام حیات ہے جو انسان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے بھی کہا ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ وہ جو صراط مستقیم ہے وہ دراصل اسلام ہی ہے۔ جب ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے صحیح معنوں میں تصور اسلام کی روح جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تصور اسلام کی جو روح ہے اس کا تعلق انسان کی صرف ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہے، کہ انسان جو ہے وہ بس اپنی ذاتی زندگی میں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو، جس طرح کہ باقی مذاہب میں ہے۔ باقی مذاہب جو ہے وہ انفرادی زندگی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کو لے کر چلتا ہے، اور وہ اجتماعی زندگی کو گزارنے کے حوالے سے بھی یہ احکامات جاری کرتا ہے کہ انسان کی جو سماجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے اور سیاسی زندگی ہے، ان تمام میدانوں میں جو رہنمائی ہم نے لینی ہے وہ قرآن اور سنت سے لینی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف سیکرٹ لائف کو لے کر چلتا ہے بلکہ سیکولر لائف کو بھی لے کر چلتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف دنیا کو لے کر چلتا ہے بلکہ آخرت کو بھی لے کر چلتا ہے۔ سیکرٹ لائف اور سیکولر لائف دونوں طرح کے پہلوؤں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دعا کرنے کے لیے کہا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنا اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر۔ اسلام کی بنیاد کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔